Ethics of using computers. Dear students, جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے معاشرے پر اثرات میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی ایتھکس کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں کمپیوٹر کے استعمال کے حوالے سے اچھے اور برے عوامل کو جاننے میں مدد ملتی ہے، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر کمپیوٹر کا استعمال کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے، کمپیوٹر ایتھکس کیا ہے، اور کمپیوٹر ایتھکس انسٹیٹیوٹ کے 10 کمانڈمنٹس۔ ایتھکس یعنی اخلاقیات۔ ایتھکس دراصل کسی بھی عمل کی اچھائی یا برائی کی ویلیو کے بارے میں ہے۔ ہر معاشرے کے اپنے اصول ہوتے ہیں جو کسی بھی عمل کے اخلاقی ہونے یا غیر اخلاقی ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ اصول معاشرتی اتفاق رائے کے نتیجے میں وضع کیے گئے ہیں اور اکثر ان کو قوانین میں شمار کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر ایتھکس۔ جب کمپیوٹر کو بڑے پیمانے پر معاشرے میں استعمال کرنا شروع کیا گیا تو اس کے استعمال اور اس کے استعمال سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے بارے میں اخلاقی معیارات کی عدم موجودگی نے کچھ مسائل پیدا کیے۔ آج ان میں سے بہت سے اصولوں کو قومی یا بین الاقوامی قوانین کی شکل میں تشکیل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر سے متعلقہ جرائم اور فراڈ اب عام اصطلاحات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان جرائم کے خلاف قوانین موجود ہیں اور ہر ایک کے لیے کمپیوٹر کرائم اور کمپیوٹر فراڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کمپیوٹر ایتھک انسٹیٹیوٹ کے 10 کمانڈمنٹس۔ کمپیوٹر اخلاقیات کے 10 کمانڈمنٹس کو کمپیوٹر اخلاقیات انسٹیٹیوٹ نے ڈیفائن کیا ہے۔ ان کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی ہے۔ نمبر 1، آپ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال نہ کریں۔ اگر بم بنا کر لوگوں کو نقصان پہنچانا غیر اخلاقی ہے تو ایک ایسا پروگرام لکھنا کہ جس کے ذریعے بم کی ٹائمنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہو اتنا ہی برا ہے۔ یا مزید آسان الفاظ میں اگر وضاحت کی جائے تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر دوسرے لوگوں کی کتابیں اور نوٹ بکس چوری کرنا اور تباہ کرنا برا ہے تو اسی طرح سے کمپیوٹر پر سیو دوسرے لوگوں کی فائلوں تک رسائی اور پھر اسے ضائع کر دینا بھی اتنا ہی برا ہے۔ نمبر 2، آپ کو دوسرے لوگوں کے کمپیوٹر کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کمپیوٹر وائرس چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے کمپیوٹر کے کام میں خلل ڈالتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹر فائلز کو تباہ کر کے، کمپیوٹر کا بہت زیادہ وقت یا میموری استعمال کر کے، یا صرف پریشان کن پیغامات دکھا کر جان بوجھ کر کمپیوٹر وائرس بنانا اور پھر اس کو پھیلانا غیر اخلاقی ہے۔ نمبر 3، دوسرے لوگوں کی کمپیوٹر فائلز کی جاسوسی میں نہیں لگنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے ای میل پیغامات پڑھنا اتنا ہی برا ہے جتنا ان کے خطوط پڑھنا۔ یہ ان کی رازداری پر حملہ کرنے کے برابر ہے۔ دوسرے لوگوں کی ذاتی فائلیں حاصل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ان لوگوں کے کمروں میں گھسنا اور ان کی دستاویزات چوری کرنا۔ کسی بھی ای میل کو ان آتھورائزڈ طریقے سے ریسیو کرنے یا بھیجنے کی صورت میں متوقع نتائج سے بچنے کے لیے ای میل کی سہولت کو احتیاطی تدابیر اور اس کی آفیشیل پالیسی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 4، چوری کی غرض سے کسی کے کمپیوٹر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کمپیوٹر کا استعمال کر کے کسی کمپنی یا بینک کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر کے پیسوں کی منتقلی کرنے کو ڈکیتی کی طرح ہی سمجھا جانا چاہیے۔ یہ غیر قانونی ہے اور اس کے لیے سخت قوانین ہیں۔ نمبر 5، جھوٹی گواہی دینے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال نہ کریں۔ انٹرنیٹ جھوٹ کو اتنی ہی تیزی سے پھیلا سکتا ہے جتنا کہ یہ سچ کو پھیلاتا ہے۔ دنیا کو غلط معلومات دینا ایک بری بات ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانا یا تاریخی واقعات کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنا درست نہیں۔ نمبر 6، کسی ایسے سافٹ ویئر کو کاپی یا استعمال نہ کریں جس کے لیے آپ نے ادائیگی نہیں کی ہے۔ سافٹ ویئر ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے۔ کاپی رائٹ سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپیاں حاصل کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ کاپی رائٹ شدہ کتاب کی فوٹو کاپی کرنا۔ دونوں طرح کے جرائم کے خلاف قوانین موجود ہیں۔ نمبر 7، بغیر اجازت دوسرے لوگوں کے کمپیوٹر ریسورسز استعمال نہ کریں۔ ملٹی یوزر سسٹم میں صارف کی شناخت اور پاس ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کمپیوٹر کی میموری اور استعمال کے مقررہ وقت کو لاگو کیا جائے اور معلومات کی حفاظت کی جا سکے۔
آپ کو اس آتھرائزڈ سسٹم کی خلاف ورزی کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 8، آپ کو دوسرے لوگوں کے انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ یا فکری عمل کو اپنے کام کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ کسی کورس میں اسائن کردہ پروجیکٹ کے لیے آپ جو بھی پروگرام لکھتے ہیں وہ آپ کی اپنی انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ ہے۔ بغیر آتھرائزیشن کے کسی اور کے پروگرام کو کاپی کرنا سافٹ ویئر پائریسی میں شامل ہے اور یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی ملکیت کی ہی ایک شکل ہے اور کاپی رائٹ قوانین کے ذریعے ان کو تحفظ حاصل ہے۔ نمبر 9، آپ کو اپنے لکھے ہوئے پروگرام کے سماجی نتائج کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو عام دائرہ کار میں کمپیوٹر کے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً آپ جو پروگرام لکھ رہے ہیں کہیں وہ معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اینیمیشن ہاؤس کے لیے کام کر رہے ہیں اور بچوں کے لیے اینیمیٹڈ فلمیں بنا رہے ہیں تو آپ ان فلموں کے مندرجات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ کہیں اینیمیشن میں ایسے مناظر تو شامل نہیں ہیں جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ نمبر 10، آپ کمپیوٹر کو اس انداز سے استعمال کریں جس میں دوسروں کی رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے۔ عوامی بسوں یا بینکوں کے مقامات کی طرح کمپیوٹر کمیونیکیشن سسٹم کو استعمال کرنے والے لوگ اپنے آپ کو ایسے حالات میں پاتے ہیں جہاں قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے جن لوگوں سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ ای میل کے حوالے سے آفیشیل پالیسی کے لیے vulms.vu.edu.pk کو وزٹ کریں۔ یہاں سے نوٹس بورڈ پر کلک کریں۔ اب امپورٹنٹ لنکس اینڈ نوٹیفیکیشن سیکشن کے نیچے موجود آفیشیل ای میل پالیسی فار اسٹوڈنٹس کے لنک پر کلک کریں تو آپ کے سامنے پالیسی ڈاکومنٹ کھل جائے گا۔